میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہانگ کانگ تھین مون مقام پر عاشقان رسول جمع ہیں۔ میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ امام بہیقی یہ ایک بہت زبردست محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو عبداللہ حاکم جو صاحب مستدرک ہیں، ان کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے، پھوڑے، طرح طرح کے علاج کیے نہ گئے۔ 1 سال کے اسی حال میں گزرا تو انہوں نے ایک جمعہ کو اپنے استاذ ابو عثمان صابونی یا صابونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی۔ امام نے دعا فرمائی اور حاضرین نے باکثرت آمین کہی۔ تو دوسرا جمعہ آیا تو دوسرے جمعے ایک عورت نے ایک پرچی آگے بھیجی اور اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی۔ یہ جمعے میں آمین ہوئی تھی نا، پچھلے جمعے جو دعا ہوئی تھی، اس کے بعد جب میں گھر پلٹ کر گئی تو شب کو ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا میں نے بھی کوشش کی، ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کے منہ کے جو پھوڑے چہرے پر جو وہ دور کر دے۔ تو میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور مجھ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبداللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ کیا فرمایا؟ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے، یعنی مسلمانوں پر پانی کشادہ کرے۔ امام بہیقی فرماتے ہیں میں وہ رکا اپنے استاد حاکم کے پاس لے گیا، انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سبیل بنانے کا حکم دیا، جب بن چکی تو اس میں پانی بھروایا اور برف ڈلوائی اور لوگوں کے لیے پینے کے لیے وہ سبیل شروع کر دی۔
فرماتے ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونے شروع ہوئی، چہرے کے پھوڑے جاتے رہے اور چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسے کبھی خراب ہی نہ ہوا تھا۔ پھر خیر آپ برسوں زندہ رہے۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے ایک رسالے میں نقل کیا ہے، جس کا نام ہے راد القحط والوباء بدعوت الجیران والمواسط الفقراء، پڑوسیوں کی دعوت اور فقیروں کی غمخواری کے ذریعے قحط اور وبا کو ٹال دینے والا یہ رسالہ ہے، جس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدر المدینہ نے اس کو آسان کر کے وغیرہ اور کافی اس میں کام کیا اور رسالہ جاری کیا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل۔ اس کے پیج نمبر 32 پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور یہ رسالہ جو میں نے ابھی آپ کو جو حوالہ دیا، یہ رسالہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 1312 سنہ ہجری میں تحریر کیا، 1312 سنہ ہجری، گویا کہ اس رسالے کو اب 121 سال ہو گئے۔ یہ 121 سال پرانا رسالہ جس سے میں نے آپ کو حکایت بیان کی، آج بھی بلکہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں بھلائی بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے آج اعلیٰ حضرت کی یاد میں اور آپ کے ذکر مبارک کی نیت سے میں نے اس رسالے کا انتخاب کیا، جس میں ہمیں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی امت کی غم خواری کے لیے ایک مدنی سوچ ملتی ہے، کہ جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے امام تھے، اور جہاں جس شعبے میں جاتے تھے امام تھے، وہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جب ہم امت کی غمخواری میں دیکھتے ہیں، اصلاح امت میں دیکھتے ہیں، امت کے لیے بھلائی کے معاملہ میں دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اور یہ رسالہ جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں سمجھیے کہ قحط سالی جو خشک ہو جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس رسالے کی مدد سے قحط سالی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں وہ مدنی پھول موجود ہیں جس سے آفات دور کی جا سکتی ہیں، جو بندے پر آفات آتی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اس رسالے کی مدد سے یوں سمجھیے کہ ہر نوعیت کے مرض سے نجات پانے کے مدنی پھول اس رسالے میں لکھے گئے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ اس رسالے کی مدد سے حاجات کا پورا ہونا، انسان کی جو حاجاتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جائیں اگر اس رسالے کو گھول کر پی لے، نیز باعث حصول برکت اور خوش بختی کے لیے فائدے مند ہے یہ رسالہ۔ لہذا آج بالخصوص یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ذکر مبارک اور آپ کی غمخواری امت کے پیش نظر ہوئی، آپ نے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما ہے، اور الدین نصیحہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ وہ رسالہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسی ایسی حدیثیں نقل کی ہیں، قرآن پاک کی وہ آیتیں نقل کی ہیں کہ جن سے امت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اور آج بھی اس امت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی
ترین مدنی پھولوں کی بے حد حاجت ہے. بڑا نفسا نفسی کا دور ہے, بڑی تکلیفوں کا دور ہے, بڑی پریشانیوں کا دور ہے, اور ملک کے کئی ایسے حصے ہوتے ہیں, دنیا بھر کے ایسے کئی حصے ہوتے ہیں جہاں پر قحط سالی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی, مصیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی. اسی میں نے آپ کو یہ حکایت ابھی جو شروع میں لی کہ امام ابو عبداللہ حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا بھی تو ایک مرض تھا نا, بیماری تھی, چہرے پر پھوڑے تھے جو نہیں جا رہے تھے. تو اس کا علاج کیا دیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کسی سے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے. تو پانی کی وسعت کرنے سے جب مسلمان پانی پیئیں گے تو ایک پانی جب مسلمانوں کو ملے گا تو اس سے مسلمانوں کی خیر خواہی ہوئی, مسلمانوں کی حاجت روائی ہوئی, ان کی پریشانی کو حل ہوا. اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ان کی بیماری دور ہو گئی, ان کی بیماری دور ہو گئی. اب یہ جو کچھ اعلیٰ حضرت امام حسن نے نقل کیا, یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار حدیثیں ایسی, لا تعداد حدیثیں. لہذا اب اس رسالے میں موجود بہت ساری حدیثوں میں سے چند حدیثیں سناتا ہوں. چنانچہ پہلی حدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. صدقہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا یہ بھی صدقے میں آتا ہے. تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. دوسری حدیث, اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ مسلمان کا جی خوش کرنا, کہ مسلمان کا دل خوش کرے. اب اس حدیث پاک کو آپ غور کریں کہ مسلمان کا جی خوش کرنا, اس میں مزید آپ سنیے کہ تیسری حدیث, سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. سب سے افضل کام کیا ہے؟ مسلمان کا جی خوش کرنا, کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. اس طرح مسلمان کا جی خوش کیا جائے گا کہ تو اس کا ایسا بدن ڈھانک. جس کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کو, جب آپ اس کو کپڑا دو گے تو اس کا دل خوش ہوگا. اس کا پیٹ کھا لیے, جب کھانا کھلاؤ گے تو اس کا دل خوش ہوگا. یا اس کا کوئی کام کر دے, کسی کا کام کر دو تو دل خوش ہو جاتا اس کا. چوتھی حدیث سنیے, جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے, اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. پانچویں حدیث سنیے, رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے. چھٹی حدیث, جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے, ان کے گناہ مٹا دیتا ہے. اب یہ روایتیں ہمارے سامنے, بہت ساری روایتیں میرے اعلیٰ امام علیہ سنت نے اپنے اس رسالے میں نقل کی ہیں کہ جس سے لوگوں کو کھلانے پلانے, ان کے ساتھ غمخواری کرنے, ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے جو فوائد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے رحمت نازل ہوتی ہے جب انسان اس طرح کے کوئی اقدامات کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کو مسلمانوں پر پیش کر دے, اپنی جیب ان کے لیے کھولے, اپنا دل ان کے لیے کھولے, اپنا مال ان کے لیے کھولے, کھانے میں ان کے لیے وسعت کرے, پہننے میں ان کے لیے وسعت کرے, پینے میں ان کے لیے وسعت کرے, ان کی حاجتیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے, راہ خدا عز و جل میں خرچ کرے. حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بڑا پیارا مجھے بھی ملا. آپ لکھتے ہیں کہ دولت خدا کی نعمت ہے, دولت خدا کی نعمت ہے, لیکن اس سے بڑی نعمت راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. کسی بات ہے, دولت یہ خدا کی نعمت ہے مگر اس سے بڑی نعمت اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے.
اور منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، تنگی کا خوف، مفلسی کا خوف، طرح طرح کے خوف آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والا وہ عمل ہے کہ بندہ قسم کھا لے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور گھٹ جائے۔ مگر یہاں تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس سے خود اپنا کتنا بھلا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اگر وسعت کرتے ہیں، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کو پہننے کو کپڑا دے دیتے ہیں، ان کی ضرورت کی چیز ان کو مل جاتی ہے، جس چیز کی وہ چاہت کرتا ہو اگر وہ کھانا اس کو مل جائے تو خود اس بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جہاں چاہے سب لوگ مل کر کھانا کھائیں، جیسے ہمارے ہاں 11ویں شریف کی نیاز ہے، 11ویں شریف کی جب نیاز ہوتی ہے، 11ویں شریف کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں ہے، خواجہ کی 6ٹی ہے، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب گنج بخش علی حجویری کی ایصال ثواب کے لیے کوئی نیاز کر رہا ہے، کوئی بزرگوں کی نظر نیاز کرتے رہتے ہیں، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت آ رہا 12ویں میں، خوب عاشقان میلاد لنگر پر لنگر، لنگر پر لنگر، لنگر پر لنگر کرتے ہیں، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں وسعت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھچڑا پکاتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، اور جو نظر نیاز کے شرعی تقاضے ان کو پورے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو جہاں مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، جب مسلمان جمع ہو کر یہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اتنے سارے ہاتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک سب کھانوں میں زیادہ پیارا اللہ عز و جل کو وہ کھانا ہے جس پر بہت سے ہاتھ ہوں، یعنی کھانے والوں کی کثرت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سناتا ہوں، مل کر کھاؤ اور جدا نہ ہو کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تو جہاں اتنے سارے لوگ جمع ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جمع ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی جائے گی۔ اب یہ جو اسلامی بھائی عاشقان میلاد، عاشقان غوث پاک، عاشقان خواجہ، یہ جب ایک جگہ جمع ہو کر کھاتے ہیں تو حدیث میں موجود ہے کہ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ اور پھر یہ تو وہ کھانا ہوتا ہے کہ جو تو خود اتنی بڑی برکت والا ہوتا ہے کہ بھائی آج نیاز کس کی ہے، تو آج نیاز غوث پاک کی ہے، یعنی کہ آج جو ہم مل کر کھانا کھائیں گے اور اس کی جو ہمیں برکتیں ملیں گی، جو ثواب ملے گا، وہ ثواب ہم غوث پاک کو ایصال کر رہے ہیں۔ اب غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کھا رہے ہیں، ہم غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے کھا رہے ہیں، ہم مطلب کہ اور اس طرح کی اچھی چیز نیتوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو اس میں اور مزید برکتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مسلمانوں کا جمع ہو جانا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیثیں بیان کی، ایسی کئی حدیثیں اعلیٰ حضرت بیان کرنے کے بعد ان کے فوائد لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام سنت ان کے فوائد لکھتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ وہ باتیں میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ذکر مبارک ان مہینوں کرنے کی سعادت پانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آج دنیا بھر میں عاشقان اعلیٰ حضرت، عاشقان میلاد، عاشقان نظر و نیاز اور یہ عاشقان رسول اگر مل کر ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں، جو آگے انشاءاللہ میں اس کا تقاضے بھی بیان کروں گا، ان کو برکتیں کتنی ملیں گی، اس پر غور کریں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیک نیت پاک مال شریک ہوں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں 25 فائدے ملنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف کی نسبت سے 25 فائدے گنتی کروائیں۔ نمبر 1، بِإِذْنِ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، بِإِذْنِ تعالیٰ بری موت سے بچیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، بری موت سے بچیں گے۔ اور اس عنوان پر اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں 9 حدیثیں لکھی ہیں۔ نمبر 2، عمریں زیادہ ہوں گی۔ نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی۔ نمبر 4، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی جو ان حدیثوں پر عمل کرے گا۔ نمبر 5، خیر و برکت پائیں گے۔
نمبر 6 آفتیں بلائیں دور ہوں گی. نمبر 7 ان کے شہر آباد ہوں گے. نمبر 8 شکستہ حالی دور ہوگی. نمبر 9 خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا. یعنی جو خوف ہوتا ہے نا، ڈر خوف، یہ ختم ہو جائے گا اور دل کو اطمینان نصیب ہو جائے گا. آگے حالت لکھتے ہیں خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملیں گے. ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے. آپس سے محبتیں بڑھیں گی. جب مسلمانوں میں اتفاق ہو نا، آپس سے محبتیں ہوں تو خیر و خوبیاں بھی پیچھے پیچھے آتی ہے. جب آپس میں اتفاق ختم ہو جائے، آپس میں محبت ختم ہو جائے تو خیر و خوبی اٹھ جاتی ہے. جہاں مسلمانوں میں اتفاق ہوگا آپ دیکھیے گا خیر و خوبی ہوگی. اس گھر میں اتفاق ہوگا وہ خیر و خوبی ہوگی. دو بھائیوں میں اتفاق ہوگا خیر و خوبی ہوگی. دو پارٹنروں میں اتفاق ہوگا خیر و خوبی ہوگی. میاں بیوی میں اتفاق ہوگا خیر و خوبی ہوگی. اسی طرح ایک محلے میں، ایک شہر میں جب مسلمانوں میں اتفاق ہوگا تو خیر و خوبی ہوگی. تو جو یہ صدقہ خیرات، کھلانا پلانا، یہ جو کچھ ابھی بیان ہوا حدیثوں میں، جو کچھ یہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کرم سے ان کی آپس میں محبتیں بڑھیں گی. بھائی جب آپ 4 آدمی کو جمع کر کے کھلاؤ گے تو جو کھلائے گا آدمی سے محبت نہیں کرے گا. جب مل کر کھائیں گے پیئیں گے محبت نہیں کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو تمام خوبیوں کی اصل ہے. اس کے پیچھے پیچھے ساری اچھائیاں چلتی ہیں. تھوڑے مال میں، تھوڑے سے خرچ میں بہتوں کا پیٹ بھرے گا. اتنا کھاتے تو زیادہ خرچ ہوتا. اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا، یعنی ان پر فخر فرمائے گا. روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے. آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے، یعنی فائدہ اٹھائیں گے. نہایتی مقاصد اور غایت مرادات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے فائدہ اٹھائیں گے. یعنی یہ کسی بندے کے مقصد کی انتہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ مل جائے. اور پھر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نال اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. تو یہ 25 فائدے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہاں گنتی کروائیں. اب آخر میں آتا ہوں میں ان تمام کام کو کرنے کے تقاضے کیا ہیں، کیسے کرنے یہ کام. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسی رسالے میں، سب سے پہلے تصحیح نیت، یعنی اپنی نیت درست کرے کہ آدمی جیسی نیت ہوتی ہے آدمی کی ویسا ہی پھل کھاتا ہے. نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں. نیک کام کیا نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں. کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. تو لازم کہ ریا، یعنی یہ جو کھلانا پلانا، مسلمانوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اگر یہ تو جو کچھ کرنا ہے تو یہ کام ریا یا ناموری، شہرت، دکھاوا، اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے، اس کے لیے نہیں کرے. تو اگر یہ اعلیٰ اغراض فاسدہ، یعنی یہ اگر برباد کر دینے والی غرض اگر اس میں ہوئی، یعنی یہ برے مقاصد اگر اس میں ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ کام ہونا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. اور اگر یہ کام اس لیے کیے کہ ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، یہ سب، تو اعلیٰ فرماتے الٹا نقصان ہوگا. فائدہ دور کی بات ہے، ہم وہ کرتے ہیں بعض اوقات اور ہم کہتے ہیں یار اتنا سنا تھا فائدہ تو ہوا نہیں. تو اب فائدہ ہوا نہیں تو یار یہ کام کو بولنے کے بجائے اپنی نیت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ میری نیت کیا تھی، میں نے یہ کام کیا اس کے تقاضے پورے کر کے کیے. اگر کام میں نے تقاضے پورے کر کے کیے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اسی طرح دوسرا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں
صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں کہ یار اپنے اوپر آئی ہوئی ہے تو چلو یہ کام کر دو تو اپنے سر سے بلا ٹل جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے امام اہل سنت کہ صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہو اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق اس سے پھل ملے گا. جب کام کچھ بڑھتا نہیں صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کسی حماقت اور بلا وجہ اپنا کا نقصان ہے. یعنی اس میں دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے لکھتے ہیں ہم اوپر اشارہ کر چکے کہ اس عمل میں کتنی نیکیوں کی نیت ہو سکتی ہے. ان سب کا ارادہ کریں کہ سب کے منافع پائیں گے. 25 جو بھی میں نے گنتی کروایا آپ کو کہ یہ بھی نیت کرے یہ بھی نہیں کہ اللہ کی رحمت بھی لوں گا, مسلمانوں کے دل جو کروں گا, یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا, بھوکوں کا پیٹ بھروں گا, جن کے پاس کپڑے ان کو کپڑے دوں گا, یہ اچھی نیتیں کرے. تو یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو ہم نے نفع گنتی کروائے ان کو یاد تو کرے, ان کی اچھی نیتیں کرے. سب کے منافع پائیں گے بلکہ حقیقتاً اس عمل سے بلا ٹلنا بھی انہی نیتوں کا پھل ہے جیسا کہ ہم نے حدیث سے روشن کر دیا. تو بغیر ان نیتوں صدقہ فقراء و خدمت صلحاء و صلہ رحم اور احسان جار. یہ احسان جار کس کو بولتے ہیں یہ سمجھیے. میرا مطلب ہے کہ فقیروں پر صدقہ کرنا, نیک لوگوں کی خدمت, رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا اور پڑوسیوں پر احسان کرنا وغیرہ. یہ جو مذکورات کے بلا ٹالنے کی خالی نیت پوسٹ بے مغز ہے کہ اگر صرف اپنے بلا ٹالنے کی نیت کرتا ہے اور لوگوں کے لیے نیتیں نہیں کرتا تو یہ زیادہ مفید نہیں ہے. اپنی بلا ٹالنے کی نیت کے ساتھ ساتھ جب ان کا بھلا ہوگا اللہ کی رضا ملے گی تو میری بلا تو ٹل ہی جائے گی اللہ کی رحمت سے. تو لوگوں کے بھلے چاہنے کے لیے کیوں نہ کروں میں کہ ایک کام کی ایک نیت کروں گا تو مجھے 1 ثواب ملے گا, اگر 100 نیتیں کروں گا تو مجھے 100 ثواب ملیں گے. تو جاتا کیا گیا. اب میں یہاں بیٹھے ہوئے میں 10 بیان کرنا ہے, میں نے بیان کرتے کرتے اپنی 10 نیتیں اور بڑھا لی. تو میں اگر اپنی نیتیں اور بڑھاتا ہوں تو مجھے ایک کی جگہ پر 10 ثواب ملے گا, 10 گنا ثواب ملے گا نا. ٹائم گیا کچھ نہیں, اس کے لیے مجھے کہیں جانا پڑا نہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے جب ایک کی زیادہ نیتیں کر کے میں زیادہ ثواب کماتا ہوں تو پھر نیت نہ کرنا یہ حماقت ہے یا نہیں ہے. یہ جاتا کچھ بھی نہیں ہے, وقت کچھ بھی نہیں لگتا, جانا کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے نیتیں زیادہ کر لو ثواب کما لو. تیسرا تقاضا اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجے کی کوشش بجا لائیں کہ اس کام میں پاکی مال لگایا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. حرام مال سے نہ کریں. حدیث پاک نقل کی اعلیٰ حضرت نے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے, یعنی جن کا مال ناپاک حرام روزی ہے, اعلیٰ حضرت ان کو چوٹ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بہت بڑے مصلح ہیں, بہت بڑے داعی ہیں, کیسی نیکی کی دعوت پیش کی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ناپاک مال والوں کو رونا کیا یہ تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ, خیرات, فاتحہ, نیاز کچھ قبول نہیں, کچھ قبول نہیں. ایک اور تقاضا, خبردار ہرگز, بڑی توجہ سے سنیے گا یہ, خبردار ہرگز ایسا نہ کر کے کھاتے پیتوں کو بلائیں, محتاجوں کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق وہی ہیں, انہیں اس کی حاجت ہے. تو ان کا چھوڑنا انہیں ایزا دینا اور دل دکھانا ہے. مسلمانوں کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی. یہ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا مدنی پھول دیا کہ یہ جو تم کھلا پلا رہے ہو لوگوں کو تو اس میں ایسا نہیں کہ کھاتے پیتوں کو بلا, سیٹھ صاحب آئیے 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 آئیے, سیٹھ صاحب آ رہے, حاجی صاحب آپ آئیے, اور غریب محتاج اس کو باہر بیٹھا, ارے بھائی اس کو باہر بیٹھا یار, یہ کہاں غریب مسکین اندر آ گیا ہے.
کھاتے پیتوں کو بلاؤ اور محتاجوں کو بھگاؤ۔ اعلیٰ تو فرماتے ہیں خبردار ہرگز ایسا نہ کر کہ کھاتے پیتوں کو بلائیں، محتاجوں کو چھوڑیں، کہ زیادہ مستحق وہی ہیں اور انہیں اس کی حاجت ہے، تو ان کو چھوڑنا، ان کو ایذا دینا، یہ ان کا دل دکھانا ہے۔ مسلمانوں کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلا عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی۔ ایسے کھانے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں، وہ بھوکے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، آگے حالات حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا کھانا ہے جو اس میں آنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتا اسے بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت اعلیٰ حضرت آگے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی اس لفظ میں نقل کیا کہ سیر شدہ کو دعوت دی جائے اور بھوکے کو روکا جائے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور تقاضا، فقراء کے آئیں، اب یہ غریب فقراء جو مستحق ہیں کھانے کے، جو واقعی حاجت مند ہیں، ایک تم فرمایا کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، یہ پیٹ بھروں کو خالی بلا بلا کر کیا کرو گے؟ جب تمہیں ثواب کمانا ہے، اللہ کی رضا لینی ہے، تو کھلانا ہے ان کو جن کو احتیاج ہے، جن کو حاجت ہے، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو حاجت مند ہیں۔ کہ تمہیں کون سی بتاؤ کہ ساری دعوتیں کر کے نوٹیں بٹورنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کو کھلاؤ جو مستحق ہے۔ اب اعلیٰ تو آگے ایک اور مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فقراء کہ آئیں کہ ان کی مدارت و خاطر میں سعی جمیل کرے، یعنی اب اعلیٰ حضرت ایک اور مدنی پھول دے رہے ہیں۔ اب یہ جو فقراء آ رہے ہیں نا، غریب اب یہ آ رہے ہیں، تو اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ اب ان کی خاطر و مدارت کرے، آئی 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 آئی، ارے آپ ادھر بیٹھیے، یہ غریب و فقراء آ رہے ہیں نا، اعلیٰ فرماتے اب ان کے ساتھ یہ کام کرے، آئی 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 آپ ادھر بیٹھیے، آپ ادھر بیٹھیے۔ فرماتے ہیں کہ اپنا احسان ان پر نہ رکھے بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانے۔ یہ جو کیا نا تم نے، تو تم ان پر احسان نہیں کر رہے ہو، ان کا احسان ہے جو تمہارے پاس چل کر آ گئے ہیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے۔ اب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو آئے نا، انہوں نے تم پر احسان کیا ہے، کیسے کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ اٹھانے، اب اعلیٰ حضرت ان کی خاطر مدارت کیسے کرنی ہے؟ اٹھانے، بٹھانے، بلانے، کھلانے، کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے کہ احسان رکھنے، ایذا دینے سے صدقہ بالکل اکارت جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کریمہ نقل کی اعلیٰ حضرت نے، قرآن پاک کا حوالہ دیا اعلیٰ حضرت نے، یا سورہ بقرہ کا، کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، پھر اپنے دیے کے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ دل دکھانا، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اپنے رب کے پاس سے۔ جو خرچ کرتے ہیں نہ دل دکھاتے نہ احسان کرتے، ان کا ثواب اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ان پر خوف اور نہ وہ غم کھائیں۔ اچھی بات کہ ہاتھ نہ پہنچا تو میٹھی زبان سے سائل کو پھیر دیا، اور در گزر کہ فقیر نہ حق ہٹ یا کوئی بیجا حرکت کی تو اس پر خیال نہ کیا، اسے دکھ نہ دیا۔ کہ فقیر نے اگر کوئی ایسی حرکت کر بھی دی تو درگزر سے کام لیا، خیال نہ کیا، اسے درگزر کام لیا، اس کو جھڑکا ڈانٹا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس میں دل ستانا ہو۔ یعنی یہاں حالات یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا ہے نا، یہ جو خیرات کیا نا، تو اب تمہیں جو دل دکھا دیا، اچھا تھا کہ تم خیرات نہ کرتے، کہ دل دکھانا یہ غلط ہے، خیرات نہ کرنی چاہیے تھے، کہ خیرات کر کے دل دکھانا کیسا، اور اللہ بے پرواہ ہے۔
تمہارے صدقے و خیرات کی پرواہ نہیں رکھتا؟ احسان کس پر کرتے ہو؟ وہ اللہ علم والا ہے کہ تمہیں بے شمار نعمتیں دے کر تمہاری سخت سخت نافرمانیوں تو درگزر فرماتا ہے. تم ایک نوالا محتاج کو دے کر وجہ بے وجہ اسے ایذا دیتے ہو. اے ایمان والو، اپنی خیرات اقارت یعنی برباد نہ کرو احسان رکھنے اور دل ستانے سے، دل دکھانے سے. اس کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کو کہ اس کا صدقہ سرے سے اقارت ہے. تو یہاں پوری اعلیٰ حضرت کی جو وضاحت ہے، اس کا خلاصہ جو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فقراء و مساکین آئیں، غریب جن کو ضرورت ہے وہ آئیں، ان کی خدمت کرے، ان کو عزت دے، ان کو مقام دے، اور ان کو بڑا مطلب مان و منصب کے ساتھ ان کو بٹھائے، ان کو کھلانے پلانے میں ان کی خوب مہمان نوازی کرے جیسے ہم کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، ان کی کرے اور ان کو ایذا نہ دے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے. کہ ایذا اور تکلیف دینے سے اچھا تھا خیرات ہی نہ کرتا، کیونکہ ایذا اور تکلیف دینے سے یہ صدقہ و خیرات یہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. حالات لکھتے ہیں ان سب باتوں کے لحاظ کے ساتھ اس عمل کو ایک ہی بار نہ کریں، بار بار بجا لائیں کہ جتنی کثرت ہوگی اتنی فقراء غرباء کی منفعت یعنی فائدہ ہوگا، اتنی اپنے لیے دینی اور دنیاوی اور جسمی اور جانی رحمت و برکت اور نعمت و سعادت ہوگی، خصوصاً ایام قحط. تو جب تک عیاذ باللہ قحط رہے روزانہ ایسا ہی کرنا مناسب کہ اس میں نہایت آسانی طور پر غربا مساکین کی خبر گیری ہو جائے گی، اپنے کھانے میں ان کا کھانا بھی نکل جائے گا، دیتے ہوئے نفس کو معلوم بھی نہ ہوگا، اور جماعت کی وجہ سے 100 کا کھانا 200 کو کفایت کرے گا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو پورا ایک رسالہ ہے میرے ہاتھ میں، اس میں سے مختلف مقامات سے مدنی پھول لے کر میں نے آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے، خیرات کرنے کا جذبہ بڑھے، کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں، محتاجوں پر خرچ کریں. یاد رکھیے ہمارے ایک غلط فہمی ہے کہ جب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا وہ ذہن جاتا ہے کسی سرمایہ دار کی طرف. راہ خدا میں خرچ کرنے کا تعلق یہ سرمایہ داری سے نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا تعلق یہ دل سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا، یہاں جو آپ کماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ سارے امیر ہیں، لیکن کیا اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 10 20 50 100 ڈالر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے مہینے کے؟ 200-500 ڈالر ہم اللہ کی راہ میں مہینے خرچ کر سکیں؟ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا. کسان کو دیکھا ہے آپ نے، اپنی تمام پونجی جمع کرتا، بیج خریدتا، بیج خرید کر زمین میں دفن کر دیتا ہے. اب جو اس کے معاملات ہیں وہ پورے کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے، ہوا بھیجتا ہے، روشنی بھیجتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اس سے اس کو فصل ملتی ہے. تو فصل ملتی ہے اور جب وہ بیچتا ہے تو جتنے کے دانے خریدتے تھے اس سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ آمدنی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے کھیتی باڑی کی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور آپ کا مال گھٹ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثل اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. مگر آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکتی ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
ایسے مسلمان بھی ہیں جو زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے. بدقسمت ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو فرض ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. یہ مال قیامت کے دن اس پر سانپ بچھو اور نہ جانے کیا کیا بن کر مسلط کیا جائے گا. وہ ڈرتا نہیں اللہ سے. ساتھ ہی صدقہ و خیرات الگ ہے. نفلی صدقات نفلی خیراتی الگ ہے. وہ تو فرض تھا دینی تھی زکوٰۃ. فرض تھا زکوٰۃ تو دینی ہے. اور اس میں ہم چھپا کر دیتے. کوئی گورنمنٹ کا معاملہ تھوڑی ہے یہ کہ آپ نے گورنمنٹ کو زکوٰۃ ہے اور ٹیکس چھپا کر دے دیا. آمدنی چھپا دی. کروڑ روپے کی آمدنی ہے, 10 لاکھ دکھا کر آپ نے ٹیکس اس کے ساتھ پیمنٹ کر دیا. گورنمنٹ چپ ہو کر بیٹھ گئی. گورنمنٹ تو آپ کے پیپر کو دیکھ رہی ہے. پیپر کو دیکھ کر مانتی ہے نہیں مانتی وہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے. مگر زکوٰۃ آدھی دے کر, زکوٰۃ پوری نہ دے کر, زکوٰۃ میں ڈنڈی مار کر تم دھوکہ کس کو دے رہے؟ اللہ کو. اللہ نہیں جانتا کہ تم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے, اور تم نے اللہ کو دھوکہ دیا. بکیا مال بچا لیا, بکیا مال روک لیا, بلکہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. سانپ بن کر بیٹھے اپنے مال کے اوپر کہ یہ مال قیامت کے دن سانپ بن کر تم پر نہ بیٹھ جائے. پھر صدقہ خیرات الگ ہے. پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا الگ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. مال کی محبت ہے ہمارے دل میں. بھائی کبھی کبھی مسجد بنائی؟ مسجد نہیں بنائی, گھر تو بڑا عالیشان بنایا یار آپ نے, امپورٹڈ ٹائلیں لگائی. ارے واہ. مسجد ایک مصلی تک نہیں لگایا, مسجد میں ایک دری تک نہیں دی. مسجد کا ساؤنڈ سسٹم لینے کے لیے لوگ ترس گئے, مگر تمہاری جیسے ایک ڈھیلا نہ نکلا. کبھی کو مدرسہ بنایا نہیں, اتنی بڑی فیکٹری بنا لی بھائی, مدرسہ نہیں بنایا. تو بولتے ہیں مولانا کا کام کیا پیسے مانگنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولانا کا کام خالی پیسے مانگنا ہے نا. مولانا کام یہی ہے نا, پیسے مانگنا. کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ یہ مولانا 100 مسجدیں بنا کر کے اپنے 100 بچوں کو نمازیں پڑھوائے گا؟ بھائی صحیح بتاؤ نا. اگر محلے میں اس مولانا نے 100 گھروں میں جا کر چندہ کر کے مسجد بنائی تو اس مسجد کے اندر نماز کون پڑھے گا؟ آپ اور آپ کی اولاد تو پڑھے گی. مولانا اپنے لیے مانگ کر رہا ہے, مولانا تو آپ کے دین کے لیے مانگ رہا ہے چندہ, اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے. تو دین کا کام تو چندے سے تو ہوا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بنفس نفیس ترغیب عطا فرمائی کہ اللہ کی راہ میں مال دو, اور صحابہ کرام نے بھر بھر کر مال دیا. چندہ مانگا کس نے؟ آقا نے. اور چندہ دیا کس نے؟ صحابہ نے. تو یہ چیز نہیں ہے, یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جناب یہ مانگتے ہیں. آپ مولانا بنو گے تو آپ بھی مانگو گے. آپ کو جس دن مسجد بنانی ہوئی نا, لکھ لینا آپ بھی چندہ مانگو گے. بلکہ جس دن مسجد بنا لی نا, مسجد بنانے کے بعد جس دن مسجد چلانی ہوگی نا, اس دن آپ بھی چندہ مانگو گے. اس دن آپ سے پوچھوں گا کیا ہوا حضرت آپ بھی چندہ مانگ رہے ہو, تو بولو گے مسجد چلتی ہی چندے سے ہے یا نہیں ہے. بڑا بڑا کروڑ پتی آدمی مسجد بنانے والا آخر مسجد میں جھولی پھرواتا ہے. خادم کی ذمہ داری لگتی ہے, مودی صاحب کی ذمہ داری لگتی ہے, امام صاحب کو کہتے ہیں تو دعا قبول کر لینا, میرا جھولی پوری مسجد میں پھر جائے, چندہ لے لیں گے ہم لوگ. کون سی مسجد ہے بغیر چندے کے چلتی ہے؟ دین کا نظام چندے پر چلا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منی سرکولیشن کا ایک سسٹم دیا ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا ایک نظام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کے فضائل اس کے پیارے حبیب نے بیان کیے. مسجد کے آباد کرنے کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے. دین کی خدمت, فقراء کی خدمت, ان تمام چیزوں کے فضائل و برکتیں قرآن و حدیث سے موجود ہیں. رائے خدا میں خرچ کر, اگر مسلمان قرآن اور حدیث سے موجود
خرچ کرنے کے معاملات کو دیکھے، اور یہ مسلمان جو دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کم پیسے والے زیادہ پیسے والے، اگر یہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان آیتوں اور روایتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، آپ یقین مانیے دنیا سے مسلمان غریب نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ کے آنکھوں کا تو پتہ چلا یہاں زکات لینے والے تھوڑے ہیں، زیادہ تر تو وہی ہے جن پر زکات فرض ہے، اگرچہ لیبر طبقہ ہے، اگرچہ یہاں لیبر طبقہ ہے، مگر لیبر طبقے کی آمدنی اچھی ہے، سیلری اچھی ہے، مزدور بن کے چھوٹ نہیں جاؤ گے۔ زکات صرف اس پر فرض نہیں ہے کہ یہ سیٹ ہے، زکات آپ کے سال کے کیلکولیشن کے اوپر ہے۔ اسلامی بہنوں پر زکات فرض کیسے ہو؟ تو کماتی نہیں ہے، سونا چاندی ہے ان کے پاس، زکات فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب ہوتی ہے، اسلامی بھائی اگر صاحب نصاب بنتا ہے، صدقہ خیرات الگ۔ تو کوئی ایک مسجد میرے نام کی ہے، کوئی ایک مدرسہ میرے نام کا ہے، کوئی ایسا عالم دین ہے جس کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، یار یہ دین کی خدمت کرے گا، نمازیں پڑھائے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، یار اس کا خرچہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ کیونکہ یہ ایک نظام ہے۔ ابتداء میں آپ کو یہ پتہ چل معلومات میں شاید اضافہ ہو کہ امامت کی اجرت یہ ناجائز تھی، امام اجرت لے کر نماز نہیں پڑھا سکتا تھا، یہ ناجائز تھا۔ اس کو کہتے ہیں مذہب اصلی پر امامت کی اجرت کیا تھی؟ کیونکہ جو ناجائز تھی تو ان کی جو ضرورتیں ہوتی تھی وہ حکومت وقت اور مسلمان مل کر پوری کرتے تھے، وظائف میں دیے جاتے تھے نا۔ لیکن جب ان کے وظیفے بند ہوئے، ظاہر ہے کہ نان نفقہ ہے، گھر کا خرچہ پانی ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جب رکی تو یہ کمانے کے لیے مارکیٹ میں گئے۔ امام کہاں گئے؟ بازاروں میں گئے۔ جب امام بازاروں میں گئے تو اب نماز کون پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ گھر تو چلانا ہے، پیٹ تو پالنا ہے۔ اپنا بچہ روٹی، امام کا بچہ بٹی تو نہیں کھاتا، سیدھی سی بات ہے۔ اپنے کپڑے پہنے امام اور امام کا بچے پتے تو نہیں پہنتے کہ درختوں کے یہ پتے پہنیں گے، اپنے کپڑے پہنیں گے، یہ مٹی کھائیں گے، اپنے روٹی کھائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ دھوپ میں سوئیں گے، اپنے چھت کے نیچے سوئیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ امام تو امام ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا آدمی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جتنا خوشحال ہوگا اتنا ہی ہمیں کام دے گا، یہ طے ہے، یہ جتنا خوشحال ہوگا اتنا ہی ہمیں کام دے گا۔ عالم جتنا ہی فکر مال سے، فکر کاروبار سے، فکر گھر بار سے آزاد ہوگا اتنا ہی ہمیں افادہ پہنچائے گا، اتنا فائدہ پہنچائے گا کہ اس کی سوچ ایک طرف ہو جائے گی۔ تو اب جب امام بازار میں گئے نوکری کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، روزہ کمانے، تو امامت کا مسئلہ ہوگا۔ بعد میں آنے والے علماء جن میں فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ہمسر اور دیگر علماء بھی شامل ہیں، بعد کے آنے والے علماء نے امامت کی اجرت پہ جائز ہونے کا فتویٰ دیا کہ اگر امامت کی اجرت جائز نہ ہوئی تو مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے نا، عوام بعض اوقات کہتی ہے یار مولانا جب بولو ناجائز کر دے، جب بولو جائز کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، یہ دین یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے، یہ دین ہے اسلام۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اب شریعت اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اب کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی۔ یہی ہے تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسعت رکھی ہے، پھر اس کی ہر صدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین میں آنے والے کئی معاملات کو درست کرتا ہے۔ اسی دین میں مجتہد پیدا کیے جاتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالتے ہیں، صلحاء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں جو ہر دور میں آنے والے مسائل کا حل امت کو عطا کرتے ہیں۔
تو کوئی ایسی پرابلم آتی ہے, کوئی ایسا بریک لگ جاتا ہے, تو علماء جمع ہو کر اس کا کوئی سولوشن قرآن, حدیث, فقہا اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر کتب اور عبارتوں سے نکال کر ہمیں نکال کے پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ حل ہے. آپ کا کوئی کورٹ میں کیس ہے, پھنس گئے, وکیل کو کیا کہتے ہیں؟ حل نکالو بھائی. کیا کہتے ہو؟ ایمانداری سے بتائیے. حل نکالو ہے. ہاں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. اپنی 10 کتابیں اٹھاتا ہے, وہ بولتا ہے 4 دن کے بعد آنا. پیسے لیتا ہے نا آپ سے. یہ علماء نہیں ہے جو یوں فری میں کام کر کے دے دیں گے. یہ علماء ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے آپ کو ان کو مسائل نکال کر دے رہے ہوتے ہیں. وکیل فری میں کام نہیں کرتا. 4 دن کے بعد آنا. اب وکیل بیٹھ کر کتابیں چھانٹے گا. 4 دن کے بعد فون کرے گا, آ جاؤ راستہ نکل آیا. اپنے بھاگتے بھاگتے ہو جائے گا, کیا نکلا؟ سیکشن نمبر سو اینڈ سو کے آرٹیکل نمبر سو اینڈ سو کے اندر یہ جو بریکٹ کے اندر جو عبارت ہے نا, یہ آپ کو بچا لے گی. ارے ایک وکیل صاحب, کیا بات ہے, آپ بہت اچھے وکیل ہیں, کیا عبارت نکالی ہے, کیا قانون نکالا ہے, بس میں بچ گیا. آپ نہیں بولو گے وکیل جب دیکھو راستہ نکال لیتا ہے. وکیل راستہ تو نکالے گا نا, وہ اس سمندر کا غوطہ خور ہے. اسی طرح عالم راستہ نکالے گا, مفتی راستہ نکالے گا کہ وہ اس سمندر کا غوطہ خور ہے. کوئی مفتی اسلام اپنی نفس سے مسئلہ نہیں کرتا. اس کو کیا پڑھیے کہ اپنی نفس سے مسئلہ گڑے گا؟ اپنی نفس سے مسئلہ نہیں کرتا. مفتی اسلام وہ باقاعدہ دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد اس کا کوئی حل نکلتا ہے قرآن و حدیث, اجماع امت اور صحابہ کرام اور قیاس کی روشنی میں, تو وہ حل نکال کر ہمیں پیش کرتا ہے. یہ ہے دین, یہ ہمارا دین اسلام. اور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اسباب 6 اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھ کر دیے کہ جن کی روشنی میں لوگ علماء, اہل علماء, جس کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتے ہیں, مسائل نکالتے ہیں. اسباب 6 اسباب اعلیٰ حضرت نے نقل کیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے پیرستان بھائیوں, بات چلی تھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے پر, اور صدقہ و خیرات کرنے کے فوائد اور تقاضے میں نے آج بیان کیے, اور یہ ترغیب دلانے کی کوشش کی ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان لیتے ہوئے, ان کا ذکر مبارک کی سعادت لیتے ہوئے, کہ ہمیں اپنے جیب کو ڈھیلا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نے چند راستے آپ کو بتا دیے, ٹھیک ہے, مزید راستے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ کے یہاں مقتۃ المدینہ ہے, میں ایک دعوت اسلامی والا ہوں. ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں کوئی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو نفع نقصان میرا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے, جو کتابیں چھاپتا ہے, کتابیں دیتا ہے, کیسیٹیں, وی سی ڈیاں جو بھی آتی ہیں, اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے, کسی کا ذاتی نہیں ہے. جو وی سی ڈیاں بکتی ہیں, جو کیسیٹیں بکتی ہیں, جو کتابیں بکتی ہیں, یہ نفع نقصان کس کا ہے؟ دعوت اسلامی. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اللہ سنت کو اور برکتیں دے, اخلاص نصیب کرے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے, کسی کو چھاپنے دیتا ہے تو اس کی رویلٹی لیتا ہے نا. یہ طریقہ کار ہے, عرف ہے, تو ایک طریقہ ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, زندگی اس نے اپنی لگا دی, علم حاصل کیا, معلومات حاصل کی, دن رات بیٹھ کر ایک کتاب لکھتا ہے, پبلشر کو جا کر دیتا ہے, پبلشر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اتنے کی ہم لے لیں گے, اس کی رویلٹی لیتا ہے, یا پھر پوری کی پوری کتاب بیچ دیتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. امیر علیہ سنت کی وصیت ہے کہ میری کتابیں, میری کیسیٹیں یہ اللہ کے لیے وقف ہیں, یہاں تک کہ میری اولاد کو بھی سے نفع, دنیاوی نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, وقف کرتی. تو مکتبۃ المدینہ کا یہ جو ہے نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا ہے. تو لہذا مجھے ترغیب دلانے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو مکتبۃ المدینہ کے یہاں کیسیٹیں آتی ہیں, مکتبۃ المدینہ کے یہاں کتابیں آتی ہیں, رسالے آتے ہیں. آپ کوئی اپنی فگر باندھے, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, کوئی اپنا فگر باندھے. مثال کے طور پر $112, میرا خیال ہے یہ کوئی رقم نہیں ہے,
$112 یہ کوئی یہاں کوئی ایسی رقم نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی بڑی رقم ہے؟ نہیں نا. میں نے اس لیے چھوٹی رقم بتائی. کوئی $1200 بولے, کوئی $1012 بولے, 12 رکھیے گا کہ ہم 12ویں والے ہیں, ہم 12ویں والے آقا کے غلام ہیں, تو 12 رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے $112 جیسے بولا کہ $112 آپ ہر مہینے طے کر لیں کہ میں نے ہر مہینے $112 کے مکتبۃ المدینہ سے کتابیں, کیسٹیں وغیرہ لینی ہے اور اس سے مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے, اس سے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. کتنے؟ صرف $112. میں نہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں, نہ یہاں کسی امام کے لیے مانگ رہا ہوں, نہ میں کسی مدرسے کے لیے مانگ رہا ہوں. میں صرف اور صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کا رسالہ, آپ کے ہاتھ کی کیسٹ اور آپ کے ہاتھ کی کتاب اگر کسی مسلمان یا کسی کے پاس جاتی ہے اور اس کو پڑھتا ہے, وہ نیک بنتا ہے, نمازی بنتا ہے, سنتوں کا پیکر بنتا ہے, اچھا انسان, اچھا مسلمان بن جاتا ہے. ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا, نہیں ملے گا؟ تو آپ کے نفع کے لیے میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں, احسان نہیں ہے. میں نے اپنے لیے $1 نہیں مانگا, دو گے تو انشاءاللہ لوں گا بھی نہیں. دعوت اسلام والے روپے نہیں لیا کرتے, الحمدللہ عز وجل, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بیان نعتوں کی کوئی رقم نہیں ہوتی, پیسے ویسے ہم لوگ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, امیل سنت نے ہمیں ذہن دیا ہے, اللہ کے لیے کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا رزق عطا فرما دے گا تم کو. میں آپ سے آپ ہی کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ خرچ کرو, اپنے لیے نہیں کہتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار آپ جی ڈھیلی کرو اپنی بھائی, تھوڑا ہلو. بہت پیسہ رکھا ہے یا کم رکھا ہے, کم ہو یا زیادہ ہو, دیا کس نے؟ کس نے دیا ہے؟ اس کی راہ میں دے دو نا. تو ہمت کریں. جزاکم اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں, سنتوں کا ہو کرم بہر خاں